الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم اس کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورۃ الانفال کا اصل موضوع اور مرکزی مضمون ہے اللہ تعالی کی توحید اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا اور قتال کرنا۔ لیکن اس جہاد اور قتال کے احکام سے پہلے اللہ رب العزت نے مجاہدین کے اوصاف ذکر کیے کہ کون لوگ ہیں میرے راستے میں جہاد کرنے والے، اور مجاہد کی کیا شرائط ہیں اور کیا اوصاف ہیں۔ ان میں پہلی شرط اور وصف ذکر کیا، انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین کہ مومن وہ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں پہلی شرط کے طور پہ ذکر کیا کہ مجاہد فی سبیل اللہ وہ آدمی ہو سکتا ہے جس میں ایمان ہو، مشرک اور بے ایمان آدمی وہ مجاہد نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط کے طور پہ ذکر کر دیا انما المؤمنون، یا مومنون سے اصل مراد مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے، لیکن وصف اس انداز میں ذکر کیا کہ جس سے مقصد ہے کہ ایمان جہاد کے لیے شرط ہے۔ تو لڑائی تو بہت لوگ کرتی ہیں، لڑائی ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی لڑتا ہے اپنے دین کے لیے، عیسائی اور یہودی بھی لڑتا ہے اپنے دین کے لیے، لیکن عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، اور جتنا بہترین لڑاکا ہو، اچھے انداز میں لڑائی کرتا ہو، تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی پہلی شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ آج لوگ غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ عقیدے کو دیکھتے ہی نہیں، لڑائی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو لڑائی تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، بدھ مذہب کی، دہریہ اور عیسائیوں کی لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ یوکرین کی جنگ میں ایک طرف روس ہے، رشیا، مقابل میں
عیسائی ہیں، اور اسی طرح دنیا کی مختلف جگہ پہ لڑائیاں جاری ہیں۔ یار کیا مصیبت ہے، یہ سیٹ نہیں ہوگا تم سے۔ لیکن ہر لڑائی جہاد نہیں، اور ہر لڑنے والا مذہب کے نام پر وہ مجاہد نہیں۔ مجاہد کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ انما المؤمنون، اور جہاد ایک عمل ہے، اور ہر عمل کے لیے اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا، ہر عمل کے لیے۔ جب تک ایمان نہیں کوئی عمل نہیں۔ پورا قرآن آپ پڑھیں تو قرآن کریم میں جہاں پر بھی اعمال صالحہ کا ذکر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی پورے قرآن میں۔ ایک چیز یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، نفقات، یہ اوصاف جب احکام کے طور پہ آئے، اللہ نے حکم دیا تو خطاب کا انداز رکھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پہ نہ کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ او بھائی اس کا آواز کم کر، تجھے کس نے ادھر بٹھایا ہے؟ دوسرا بھاگ الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور بہت ساری جگہ پہ شرط لگائی گئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فہو مؤمن، کہ جو مرد اور عورت عمل کرے نیک، لیکن شرط کیا ہے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی عمل صالح بن ہی نہیں سکتا۔ تو عمل صالح بنے گا ہی تب کہ عقیدہ صحیح ہو۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیا، مرد یا عورت، تو اس کے لیے دو وعدے ہیں۔ ایک، اس کی عمل قبول ہوگا اور کوشش مقبول ہوگی، اور دوسرا یہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو اللہ رب العزت حیات طیبہ نصیب کریں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی، حیات طیبہ۔ یہ اللہ تعالی اس مومن کو نصیب کریں گے۔ تیسرا کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں عمل صالح کی بات آئی تو ایمان کو مقدم کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ عملوا الصالحات بعد میں ہے اور آمنوا پہلے ہے، تو آمنوا کو مقدم کر دیا عملوا الصالحات پر۔ یہ تین طرح قرآن کریم میں آپ کو ملے گا۔ پہلا میں نے عرض کیا کہ خطاب ہی
اعمال صالحہ کا ایمان والوں کو ہے، دوسرا کہ عمل صالح کے لیے شرط ہی لگائی ایمان، اور تیسرا کہ عمل صالح پر مقدم ذکر کیا ایمان کو۔ تو ان تین وجوہ پر پورے قرآن کریم میں عمل صالح اور ایمان کا ربط آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، ذکر اللہ سے مراد اللہ اللہ کرنا نہیں، ذکر اللہ سے مراد صرف وہ صوفیوں والا ذکر نہیں ہے، یہ جو صوفی اللہ اللہ اور کلمے کے 4 ٹکڑے بنا کے لا الگ الا الگ اللہ الگ، اور ہو کو بھی بعض نے الگ کر دیا، ہو یہ کلمے کو کاٹنے والا ذکر نہیں، یہ ذکر ہے ہی نہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں 3 چیزوں کو ذکر کہا گیا، ایک ذکر خود قرآن ہے، قرآن کریم سے بڑا ذکر ہے نہیں کوئی، فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا، انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں الذکر کو نازل کرنے والے، اور ذکر کون سا ذکر نازل ہوا؟ قرآن، قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، محافظ۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اسی کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی کتاب سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ من عارض عن ذکری، من عارض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم سے منہ موڑا اور قرآن سے اعراض کیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور اس کی زندگی اور گزران تنگ ہوگی۔ ساری دنیا کی آسائشیں مل جائے، مال و دولت مل جائے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ اطمینان اور سکون اللہ نے رکھا ہے قرآن کے اندر، عقیدہ بھی قرآن مقدس والا ہو اور قرآن کے ساتھ تعلق بھی رہے، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی کا ہر لمحہ وہ اگر آباد ہوتا ہے تو قرآن کے ساتھ آباد ہوتا ہے۔ اور اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ سمجھنا کہ میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا، اس کی ہدایت کو قبول کروں گا، اس نیت پر قرآن کریم کو دیکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور حاکم کتاب ہے اور مرشد کتاب ہے، اسی نیت سے قرآن کو دیکھنا، یہ وہ چیز ہے جو ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے اللہ کا قرآن، اور دوسرا قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ تعالی کا ذکر یہ توحید ہے، اللہ تعالی کی توحید خالص یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، اور جیسے فرمایا اذا ذکرت، میرا پیغمبر جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کی توحید کا، ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں۔
اسی طرح اذا ذکر اللہ وحدہ، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے. اکیلے اللہ کا ذکر کا کیا معنی؟ اللہ کی توحید بیان کی جائے اور یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، پکارے سننے والا صرف اللہ، دعائیں قبول کرنے والا صرف اللہ. اذا ذکر اللہ وحدہ، اور وحدہ تب بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. یہ ہے وحدہ، اللہ کے سوا کوئی سمیع بصیر نہیں، کوئی غیب دان نہیں. یہ ہے وحدہ. فرمایا جب اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو تو مشرک بھاگتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ واجلت قلوبہم، مومن کا دل واجلت، اللہ کی عظمت سے پر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مومن کے دل میں عظمت آتی ہے، اور مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں اور آ جاتی ہے، اور مومن کا دل ڈرتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے عظمت سے، اور عظمت کا روب، اللہ کی ہیبت اور جلال سے دلیں لبریز ہو جاتی ہے. تو فرمایا واجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم. یہ ایمان والا جہاد وہ کرے گا جو ذکر اللہ، اللہ کے ذکر پہ پکا ہوگا. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی توحید. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور توحید سے جب دل آباد ہو جائے، صرف زبان نہیں، دل آباد ہو اللہ کی توحید سے، اور توحید رچ بس جائے دلوں کے اندر، تو یہ توحید بہادر بنا دیتی ہے. اور اگر توحید دل میں نہیں تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ بزدل. مواحد نڈر اور بہادر ہوتا ہے، اور مشرک بزدل. کبھی ڈنڈیوں سے ڈرے گا، کبھی کنڈیوں سے ڈرے گا، کبھی قبر سے ڈرے گا، کبھی رات کو چھت سے چوہا گر گیا، یہ بیچارہ تب بھی ڈرا ہوا ہے. یہ مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اور مواحد میں اللہ کی توحید جب رچ بس جاتی ہے تو توحید بہادر کر دیتی ہے اور سجا کر دیتی ہے. تو یاد رکھنا، ذکر اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی توحید. سورہ حامی مومن میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے اندر وہ تمنا کریں گے اللہ کے سامنے، عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال، ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم غلطی نہیں کریں گے. اور پہلی غلطیاں اب ہم مان رہے ہیں، پہلے دنیا میں ہم نہیں مانتے تھے. اور مشرک اور بدعتی یہ دو بدبخت ایسے ہیں کہ یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر مجرم اپنا جرم ماننے کے لیے تیار ہے. ڈاکو سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، چور سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، زناکار اور بدکار وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح فراڈ کرنے والا، حرام کھانے والا، اور دکان پہ اور اپنے معاملات میں ڈنڈی مارنے والا، کم از کم وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. لیکن شرک اور بدعت ایسے گناہ ہے کہ ان کو کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور انہیں اللہ کا قرب سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے اس کو توبہ بھی نصیب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کہ شیطان نے شرک کا نام عشق رکھ دیا اور بدعت کا نام اللہ کا قرب رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت رکھ دی. اب مشرک کرتا شرک ہے، سمجھتا عبادت ہے. اب اس کو کہو 11ویں کیوں دیتا ہے تو آپ سے لڑے گا.
میرا دین اور مذہب ہے۔ اسی طرح یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتا ہے؟ علی علی کے نعرے مشکل کشا حاجت روا کے کہتے میرا مذہب ہے، میرا دین ہے، 12 اماموں کو پکارنا میرا دین ہے، پیروں اور قبر والوں کو پکارنا میرا دین ہے۔ اس پر یہ لڑتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے اور اسے عبادت سمجھتا ہے۔ تو وہ جو جہنم میں کھڑے ہوں گے وہ کچھ لفظ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا۔ یہ فا بتا رہی ہے، کیا معنی ہوگا؟ اب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اب ہم اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ واقعی غیر اللہ کو پکارتے رہے، یہ ہمارے گناہ تھے، ہم ثواب سمجھے رہے، ہم سمجھے رہے یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے رہے یہ ہمارے سفارشی اور ہمارا وسیلہ ہے، اس لیے ان کو پکارتے رہے۔ آج جہنم میں جا کے ہمیں پتا چلا کہ باقی یہ تو شرک تھا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اعتراف کیا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ، پس کیا ہے کوئی جہنم سے نکلنے کی صورت؟ ہم تو اعتراف کر چکے ہیں اپنے گناہوں کا، جہنم سے نکال دے، جواب آئے گا لا سبیل لکم، کوئی راستہ نہیں جہنم سے نکلنے کا۔ کیوں؟ اذا ذکر اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا۔ اب تم جہنم سے نکل اس لیے نہیں سکتے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید والا ذکر ہوتا تھا تو کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تھا یشرک بھی، کوئی مشرک شرک کرتا، اللہ بھی حاجت روا، بابا بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی پکارے سننے والا اور قبر والا بھی پکارے سننے والا، تو امینو تصدقو، تم ان کی تصدیق کرتے تھے اور کہتے واہ بھائی واہ، بلے بلے بلے۔ توحید بیان ہوتی تو غصہ آتا، لڑائی کرتے، اور شرک بیان ہوتا تو خوش ہوتے اور تصدیقیں کرتے کہ واہ مولوی صاحب پھٹیاں بند دیتیاں۔ آج جڑا مسئلہ بیان ہویا نا 12 سال دا بیڑا، شاہ شمس تبریز سورج بلا لیا کہ بری امام 16 سال ٹوبی ماری فلانا، آج جو کام ہوا نا مزہ کر دیا، فرمایا تم وہ بے ایمان ہو جب تمہارے سامنے میری توحید کا ذکر ہوتا تھا اور میری وحدانیت کا ذکر ہوتا تھا، کفر تم انکار کرتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا بڑے خوش ہوتے۔ آج بھی ذرا ان کے نعرے چیک کرو، نعرے تکبیر لگائیں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب پہنچیں گے نعرے رسالت یا رسول اللہ اور نعرے حیدری پر تو سارے گیر لگائیں گے، نعرے حیدری پہ پورا زور، تو اللہ کے ساتھ مشرک کا تعلق ہی نہیں ہوتا، نعرے تکبیر اللہ اکبر تو سارے مر گئے نہیں، اور نعرے رسالت یا رسول اللہ تے نعرے حیدری پورا سنو، ان کو پتہ چلے۔ تو یہ ہے ان یشرک بھی تؤمنو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر توحید ہے، اللہ کی توحید، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کی توحید ہے۔ اور جب توحید دل میں آ جائے
تو پھر مادہ پرستی دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک بات لکھی، ابھی میرے ذہن پہ آ گئی۔ حافظ صاحب نے جنگ قادسیہ کی لڑائی کے احوال لکھے، قادسیہ کی جنگ، اور یہ جنگ تھی ایرانیوں کے ساتھ، فارسیوں اور ایرانیوں کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران کو فتح کیا تھا فاروق اعظم نے۔ بولو کس نے؟ فاروق اعظم نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فتح کیا، اس لیے ایرانی اب تک ان کے خلاف ہے۔ جو اندر سے مسلمان نہیں ہوئے نا، اسی طرح مجوسی رہ گئے۔ یہ مجوسی سٹیٹ تھا آگ پرستوں کا، اور مجوسیت کا گھر تھا، اور فاروق اعظم نے ایران کو فتح کیا تو جو مجوسی نسل ہے آج تک فاروق اعظم کے خلاف ہے۔ اور پھر یہودیت ساتھ مل گئی۔ یہ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، شیعہ مجوسیت اور یہودیت کی مکسچر مشین کا نام ہے۔ دونوں، مجوسی بھی اور یہودی دونوں کو ملاؤ تو اوپر شیعہ کا بورڈ لگا دو۔ اور یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، خود شیعہ کتابوں میں موجود ہے، یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، شیعہ کتب میں موجود ہے کہ التشیع ماخوذ من الیہودیت، کہ تشیع جو ہے یہ ماخوذ ہے، لی گئی ہے، نکلی ہے یہودیت سے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہودی اور یہ لڑ رہے ہیں، تو لڑ تو میں نے پہلے کہا یوکرین اور روس بھی لڑ رہے ہیں۔ لڑائیوں سے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایک شیخ الاسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان سمجھ کے حملہ کیا ہے، تو ٹرمپ اگر مسلمان سمجھے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ نیا معیار آ گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے انہیں کیا سمجھ کے حملہ کیا؟ مسلمان سمجھ کے حملہ کیا، تو اب ان کو اسلام کی سند دی جا رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے انہیں مسلمان سمجھا ہے۔ واہ واہ، نئی سند آ گئی کہ جس کو ٹرمپ مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، اور جس کو نیتن یاہو مسلمان سمجھے تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ یہ آپ کے علماء کا معیار ہے، اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت دے۔ اور بھائی کافر کافر ہوتا ہے، چاہے اسے کافر مسلمان کہے یا مسلمان مسلمان نہ کہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ تو کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال جنگ قادسیہ ہے، قادسیہ کی جنگ میں سپہ سالار ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سعد ابن ابی وقاص یہ وہ جرنیل صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کے معاملہ میں سب سے پہلے تیر چھوڑا تھا اور تیر مارا تھا۔ اسلام میں یہ پہلا مجاہد ہے جس نے جہاد میں سب سے پہلا تیر چلایا ہے، وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص بیمار بھی تھے، سپہ سالار تھے، مقابل جو فارسیوں کا جرنیل تھا اور آرمی چیف تھا اس کا نام تھا رستم، معروف نام ہے رستم کا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ رستم مسلمانوں کے جہاد سے مرعوب ہو چکا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کی سپر طاقت تھی۔ فارس اور ایران جیسے آج کل امریکہ اور بڑی بڑی سپر پاور
طاقتیں کہلواتی ہیں، یہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تو وہ رستم یہ چاہتا تھا کہ میں راز معلوم کروں کہ یہ مسلمانوں کی فتوحات کا راز کیا ہے، اس میں اصل نقطہ کیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف اور کہا کہ آپ کوئی اپنا جرنیل بھیجے، نمائندہ بھیجے، میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص، توجہ میری طرف رہے، سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو دیکھا اور اس لشکر میں سب سے جو کمزور آدمی تھے، صحابہ کرام میں سے کمزور، جسمانی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، ورنہ صحابہ کا باطن وہ اتنا مضبوط اور اتنا قوی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں، جو ظاہری صورت کے لحاظ سے لاغر اور کمزور اور بظاہر شکل و صورت کے لحاظ سے فقیر آدمی تھے۔ تو حضرت سعد نے ان کو منتخب کیا اور انہیں فرمایا آپ آئیں۔ ربی بن عامر اس کا نام ہے، ربعی بن عامر صحابی ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے، بالوں میں گرد غبار جمی ہوئی اور قد اونچا اور بالکل جسم نحیف، پتلا جسم۔ تو ان کو حضرت سعد نے منتخب کیا، فرمایا اپنا گھوڑا لاؤ۔ وہ جب گھوڑا لائے تو وہ خچر سے کچھ اونچا تھا، گھوڑا بھی عام سا گھوڑا تھا۔ فرمایا اپنا اسلحہ لے اور جا رستم سے بات کر کے آ۔ یہ ربی بن عامر چلے، کمزور سا گھوڑا، خود جسم کے لحاظ سے نحیف، اوپر پرانے کپڑے وہ بھی پھٹے ہوئے اور سر میں مٹی، اور اسی حالت میں ربی ابن عامر اپنے گھوڑے پہ چلے، اور رستم جو تھا ان کا جرنیل، اس نے قالینیں بچھائی، بہت زیادہ قالینیں بچھا دی اور سونے کے تخت پہ بیٹھا اور پورے ایریے پر معروف قالینیں بچھا دی، اور قالینیں اور اس کے تختے اور اس پر سرہانے، اور وہ بھی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، اور اس سے مزین سارا اس نے نظام، ایک روب جمانے کے لیے نظام قائم کیا اور اپنی فوج کو کھڑا کیا پورا استقبال کے لیے۔ تو سمجھا کہ مسلمانوں کا کوئی وفد آئے گا، ظاہر بات ہے کہ جہاں بات چیت کرنی ہے تو کوئی بڑے سپاہ سالار آئیں گے۔ تو حضرت ربی ابن عامر آئے، ابتدان تو ان کی قالینوں کے اوپر گھوڑا چلائے۔ وہ فوجی شوجی آگے ہوئے نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، نے کہا ہماری قالینیں، اس نے کہا تمہاری قالینیں کیا چیز ہے، میرا گھوڑا تمہاری قالینوں سے بہت اچھا ہے۔ جان بوجھ کے کیا، یہ بہت سمجھدار تھے، بہت عقل مند تھے۔ انہوں نے جب زیادہ رولا ڈالا تو حضرت ربی ابن عامر نے وہ گھوڑا ان کے تکیے کے ساتھ باندھ دیا قالین کے اوپر، اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے کہا ہتھیار ہمیں دے دو، سکن نہیں، ہتھیار نہیں دوں گا، ہتھیاروں سمیت جاؤں گا۔ انہوں نے کوئی بدماشی کی تو ربی ابن عامر نے کہا کہ بھائی ہم آئے نہیں، تم نے بلایا ہے، رستم کو بتا دو اگر بات کرنی ہے تو میں آتا ہوں، اسی حالت میں آؤں گا، اپنے مسلح ہو کے آؤں گا، نہیں تو میں واپس جاتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں، ضرورت آپ کو ہے۔ رستم نے کہا اس کو آنے دو۔ انہوں نے اپنا نیزہ جو تھا اس کو لاٹھی بنایا، پھل نیچے کیا اور ان کی قالینوں کو کاٹتے ہوئے چلے۔ اب وہ نیزہ زور سے نیچے مارتے، قالین پھٹتی، آگے پھر جیسے ڈنڈے پہ آدمی چلتا ہے، پھر مارتے، پھر پھٹتی، پھر مارتے پہ۔ رستم بھی پریشان، یہ بھی پریشان، یہ کن سے ہمارا واسطہ پڑا، مسئلہ کیا؟ تمہارے اخلاق تو پتہ نہیں اجازت دیں گے یا نہیں، آج کل جو مولوی دین بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی کا صحابی ہے ربی ابن عامر، گیا
وہ تخت پہ تھا، اس کے لیے جگہ تھی بیٹھنے کی، اس کا آپ بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں آپ اونچے میں نیچے، کھڑے رہے، کھڑے ہو گئے، فرمایا بات کریں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جو عرب کے لوگ ہو، تم جہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ ہے بات سمجھنے اور سننے میں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم عرب سے نکلے فارس پہنچ گئے اور جہاں حملہ آور ہو رہے ہو، اور تعداد کیا تھی مسلمانوں کی 10,000، مجوسیوں کی بعض روایات میں 3 لاکھ اور بعض میں 80,000۔ اس کی تلوار اتنی تھی، اٹھائے ہوئے تھا، اس نے اپنی تلوار دکھائی سامنے، نیزے فلاں، بہرحال وہ جو روب ڈال سکتا تھا اس نے ظاہر کر کے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایک ہی مقصد، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ کیا؟ فرمانے لگے مقصد صرف یہ ہے، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ابتعث اللہ، ہمیں اللہ نے مبعوث کیا۔ کیوں؟ اشارہ تھا اخرجت للناس، اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے مقرر کیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ مزہ آیا ہوگا نا؟ رستم بھی سن رہا ہے، اس کے کمانڈر بھی سن رہے ہیں۔ لنخرج العباد، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کا بندہ بنائیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کی غلامیاں چھڑا کے، بندوں کی پوجا چھڑا کے اللہ کے بندوں کو بندوں کے رب کا بندہ بنائیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس کائنات میں جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، آگ ہو، پانی ہو، مٹی ہو، عیسیٰ ہوں، عزیر ہوں، لات ہوں، منات ہوں، عزا ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، یہ سب عباد ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ پکار کے لائق نہیں، پکار کے لائق وہ ہے جو رب العباد ہے، جو ان سارے بندوں کا رب ہے۔ رستم نے جملہ سنا، یہ پہلا جملہ تھا جو ربی ابن عامر کی زبان پہ جاری ہوا۔ اتنے بڑے جرنیل کے سامنے رستم نے جب یہ جملہ سنا، اس کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی۔ پہلے سب مذاق کر رہے تھے، کپڑے دیکھو، شکل و صورت دیکھو، تلوار دیکھو، گھوڑا دیکھو، لیکن جب بات آئی مشن ہمارا کیا ہے، کیوں ہم آئے، تاکہ بندوں کی غلامی سے نکالیں اور رب العباد کا بندہ بنائیں۔ بندے اس کے ہیں تو اسی کے بندے بن کے رہیں، یعنی مقصد تھا اللہ کی توحید کو پھیلانا۔ مقصد کیا تھا اللہ کی؟ یہ ہوتا ہے مجاہد، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اس لیے فرمایا المومنون، ایمان والے، اور جہاد ہوتا بھی ایمانی دعوت کے لیے ہے، اور جہاد کا مقصد بھی یہی ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ یہ جب مقصد ہو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے، اور یہ اصل مجاہد ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، پھر ڈرتا کسی سے نہیں۔ سامنے بیٹھ کے یہ جملہ جہاں بیان کرنا آسان ہے اور تلواروں کے سائے کے نیچے بیان کرنا مشکل ہے،
اور وہ بھی مشرکین کے سامنے، ان کے بڑے جرنیل کے سامنے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا حضرت ربیع بن عامر کا، تو اس کے وجود پہ کپ کپی طاری ہوئی اور کہتا ہے یار مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں کچھ مہلت دے سکتی ہیں؟ مہلت؟ لاکھوں کی فوج والا مہلت مانگ رہا ہے۔ نے کہا ہاں مہلت دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعوت دی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ مہلت 3 دن سے اوپر نہیں ہوگی۔ 1 دن، 2 دن اور تیسرا دن۔ سپر پاور کیا کہہ رہی ہے؟ مہلت دے دو۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہلت نہیں ملے گی، مہلت ہم دیں گے لیکن کب؟ 3 دن تک۔ ہمارا مسئلہ مانو، مسئلہ یہی ہے کہ بندوں کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی توحید کی طرف آؤ۔ تو رستم کے جو اردا گرد تھے انہوں نے گھورنا شروع کیا کہ بادشاہ تجھ پہ اپنا سپہ سالار تم پہ جادو ہو گئی ہے، اس ایک بدو کی بات پہ آپ ڈرے ہوئے، یہ تو عرابی ہے، بدو ہے، اس سے آپ ڈر گئے۔ اس کے کپڑے نہیں دیکھتا، انظر الی ثیابہ، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی تلوار دیکھو، ان کے گھوڑے دیکھو، اسلحہ دیکھو۔ تو وہ رستم جرنیل وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا او پاگلو، ہم کو تم کپڑوں کی طرف دیکھ رہے ہو، تلوار کی طرف دیکھ رہے ہو اور گھوڑے کی طرف، اس آدمی کی گفتگو تم نے نہیں سنی، اس کی بات تم نے نہیں سنی کہ یہ کس مشن پہ ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور پھر ان کا انداز نہیں سنا، ان کی گرجدار آواز نہیں سنی، ان کا اعتماد نہیں دیکھا کہ یہ کس اعتماد کے ساتھ میرے سامنے بات کر رہے ہیں، اور نہ انہیں ہماری قالینوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ زربخت کی کوئی پرواہ ہے، نہ تلواروں کی۔ گھوڑا قالینوں پہ دوڑا دیا، تلوار اور نیزے سے قالینیں کاٹ کے آیا۔ اس یہ بتا رہا تھا مجھے کہ نہ ہم تمہاری قالینوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم تمہاری تلواروں سے ڈرنے والے ہیں۔ مشن ہمارا یہ ہے۔ تو پہلی شرط جہاد کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہو، اور پھر جہاد ہو بھی کس کے لیے؟ کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے۔ اس لیے مت دھوکے میں رہو، مشرک جو بھی ہو، مشرک لڑے، جیت جائے یا شکست کھا جائے، وہ مشرک ہوتا ہے، جیتنے سے وہ موحد نہیں بنتا، جیت جانے سے موحد نہیں بنتا۔ آج بڑے بڑے حضرات دشمنان صحابہ کو شہید ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور منکرین توحید اور یہ مظلوم ہے۔ میں نے کہا یہ کہہ سکتے ہیں، ظالم مظلوم کہہ سکتے ہیں، کافر میں بھی ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم فی نفسی، دونوں ظالم ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایک صورت ظالم مظلوم کی، 2 خنزیر بھی لڑ پڑے، ایک کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں زیادتی کس کی ہے یا کس کی نہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو قرآن مقدس کی تعریف کرنے والا اور اس کو اپنا ایمان سمجھنے والا حضرت عائشہ صدیقہ اور سارے صحابہ کو بکواس کرنے کو اپنا دین اور ایمان سمجھنے والا، اللہ کی توحید کا منکر، 12 مشکل کشا، حاجت روا سمجھنے والا، پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر، 12 اماموں پر وحی کا نزول اور ان کی عصمت کا عقیدہ رکھنے والا، اللہ تعالی کے لیے بدا کا عقیدہ رکھنے والا، یہ ایسا کافر ہے جس کا کفر قطعی ہے اور بالکل ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی مولوی یا کوئی سکولی یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی وردی والا یا بغیر وردی والا جان بوجھ کر ایسے آدمی کو مسلمان سمجھے یا مومن سمجھے، وہ خود بھی مسلمان بھی نہیں،
مومن بھی نہیں، وہ بھی اسی درجے کا کافر اور بے دین ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، کل جب یہی کفریہ انقلاب آ رہا تھا، سارے مولوی کفر کفر کے نعرے لگا رہے تھے، اور آج جب باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، پتہ نہیں تو پھر سمجھ نہیں ہے، باپ بیٹے آپس میں لڑ پڑے، اور یہ بھی یاد رکھو، آج میری بات نوٹ کر کے جائیں کہ اس لڑائی کا جو نتیجہ دونوں کا مقصد ایک ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے، لیکن باپ بیٹا لڑ پڑا تو اب سارا کفر اسلام سے بدل گیا، اور کل تک کفر کفر اور آج اسلام اسلام۔ یہ کون سا طریق ہے بھائی؟ جو اس قرآن کو اصلی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں 12 اماموں کو شریک بنائے، جس کا عقیدہ ہو کہ ہمارے 12 امام بھی مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، حاضر ناظر، اور پوری کائنات میں اماموں کی حکومت، اور امام تعلیل تعلیم کے بھی مالک، اور امام فریادیں سننے والے، امام اپنی دنیاوی حیات کے ساتھ قبروں میں زندہ، اور ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، ہمارے احوال کو جانتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ چاہے 1000 دفعہ لڑے یا 1 دفعہ لڑے، اپنے باپ سے لڑے یا کسی اور سے لڑے، ایسا آدمی مسلمان نہیں۔ اور اصحاب پیغمبر کی تکفیر کرنے والا، جن کو قرآن اولئک ھم المؤمنون حقا کہے، اور یہ ان کی تکفیر کرے جن کو قرآن اولئک ھم الراشدون کہے، اور یہ ان کی تکفیر کرے جن کو قرآن اولئک حزب اللہ کہے، جن کو قرآن اولئک ھم علی ھدی من ربہم کہے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہے، جن کے دل کی گواہی اللہ دے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے خلاف بکواس کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا، اور ان کے ایمان میں شک کرنے والا، وہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے نیتنیاہو صاحب کافر ہے۔ پہلی شرط ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ وَآخِرُ دعوانا۔